یا منفی اقدام ابھی تک نہیں کیا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں، اور یہ بنیادی مسئلہ جو ہے اس میں، وہ میں یہی کہہ دوں کہ اصل بنیاد اس میں ہے ہماری اخلاقی قوت اور کمزوری۔ ہماری اخلاقی کمزوریاں ہیں جو سبب بنتی ہیں تفرقے کا۔ ہماری جب خواہشات مسلط ہو جاتی ہیں ہمارے واجبات اور ہمارے فرائض پر، تو اس وقت تفرقے پیدا ہوتے ہیں، انتشار پیدا ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں، ایک دوسرے کی خلاف سازشیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو لڑانے کی، جدا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، نتیجے میں تفرقہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اخلاقی توانائی اور مضبوطی کی ضرورت ہے، اور یہ کردار دینی مدارس ادا کر سکتے ہیں۔ جوانوں کے اندر، لوگوں کے اندر، عوام کے اندر ان کی اخلاقیات کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ اس سے بڑھ کر آگے ہم چلیں، جب ہم اتحاد بین المسلمین اگر مسلمانوں کے اندر قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہے وہ تشیع کو منقح کر کے پیش کرنا۔ غلط فہمیاں ہیں، تشیع کے خلاف پروپیگنڈے ہیں، تشیع کو غلط انداز میں پیش کرنے کی کوششیں صدیوں سے ہوتی آئی ہیں۔ ہماری ضرورت بنتی ہے، دینی مدارس کا کام ہے کہ تشیع کو صاف ستھرا کر کے، تشیع کے عقائد، تشیع کے تصورات، تشیع کی عبادات، تشیع کی رسوم، ان کو منقح کر کے علمی انداز میں، علمی مراکز ہیں ان کا کام ہے، تشیع کیا ہے اس کی ایک بہت سی کوششیں ہو چکی ہیں۔ اصل الشیعۃ و اصولھا، اصل اصول شیعہ، جس کی ترجمہ بھی یہاں چھپ چکا، اور عقائد الامامیہ شیخ مظفر، اور اس طریقے پہ شیخ محمد ثناء آصف القطاقی ہے وہ اصل اصول شیعہ۔ اس قسم کے انداز میں تشیع کے حوالے سے عقائد جب منقح ہوں گے، میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہم بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، پڑھاتے ہیں اب بھی، اصول دین 5 ہیں، اب بعض کہتے ہیں 3 ہیں یا 5 ہیں، 5 لیکن ان میں سے 3 وہ ہیں جن سے اسلام دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور 2 اور ہیں جن سے دائرہ ایمان میں انسان داخل ہوتا ہے۔ اصول دین 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے بعض لوگ ان اصول دین کی اس ترتیب کو، اس حدوں کو، اس انداز کو توڑنے کے درپے ہیں۔ جو ائمہ ہیں، امام ہیں، جن کو امام مانتے ہیں، ان کو رسول سے بھی بڑھا کے پیش کرتے ہیں، ان کو ایسے باتیں کرتے ہیں کہ وہ خدا سے بھی بڑھا کے پیش کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ بچوں کو آج تک پڑھاتے رہے، نسل اندر نسل ہم پڑھاتے آئے، منقح کر کے ہمیں پیش کرنا ہے تشیع کو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، اور اس کے علاوہ کچھ اور اقدامات جس کے ذریعہ یہ صورتحال کنٹرول ہو سکے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ بدعات ہیں، خرافات ہیں، جن کا رواج ہے، میں تو چونکہ کریا جاتا ہوں، گاؤں گاؤں جاتا ہوں، محلہ محلہ جاتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے مذہب کے نام پہ، کس طریقے پہ مذہب کی آڑ میں خرافات جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہیں۔ اس کا بھی ہمیں تدارک کرنا ہے۔ ابھی اور مرحلے ہیں آگے چل کر کہ اس ملک کے اندر ایک واحد سیاسی نظام جو تمام مسلمانوں کے نزدیک متفق ہو، کوئی دوسرے پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کرے، واحد اقتصادی نظام قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ ابھی ہمارے دینی مدارس کیا اس سلسلے میں اسلام کے اقتصادی نظام پہ کوئی پیش کر رہے ہیں، کوئی پروگرام، یا لوگوں کو کوئی رہنمائی یا ہدایت مل رہی ہے؟ آج دنیا کے اندر بلا سود البنک لا ربوی، بلا سود بینک کی کوششیں ہیں، اور ان کوششوں کے لیے بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں، بہت سے ہمارے مراکز، ہمارے تحقیقات مراکز کو بھی چاہیے۔ میں ایران میں بھی گیا تھا، وہاں میں نے عرض کیا کہ مجھے ایسا سسٹم چاہیے کہ جو موجود سسٹم ہے اس کو ہٹا کر اس کی جگہ پر میں اگر رکھوں تو ملک کی اکانومی میں کوئی فرق نہ آئے۔ یہ چاہیے، اس قسم کا اقتصادی نظام چاہیے ہمیں، ایسے بینک چاہیے جو سود کی بنیاد پر نہ ہو۔ فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ہمیں تہذیبی نظام چاہیے اسلام کا۔ ابھی ہم نہیں پہنچتے ہیں تہذیبوں کے ٹکراؤ تک، وہ منزل آ گئی ہے جہاں کئی تہذیبوں کا، کتنی تہذیبیں ہیں دنیا کے اندر، اسلامی تہذیب کے خد و خال کیا ہے اور اس کا دوسری تہذیبوں کے ساتھ ٹکراؤ کیا ہے۔ کیری یہ کہتا تھا کہ ہم جنس کی شادی ہو سکتی ہے۔ یہ تہذیبوں کا ٹکراؤ، یہ تہذیبوں کا فرق ہے، تضاد ہے جو موجود ہے۔
اور آپ بل کلنٹن کی پڑھیے، سوانح عمری اس کے اندر موجود ہے کہ میرے ماں کے پتہ نہیں کتنے بوائے فرینڈ تھے اور فلاں تھے. وہ بڑے ہلکے انداز میں کہہ جاتا ہے جسے جہاں غیرت نام کی کوئی چیز کا گزر ہی نہیں ہوتا. یہ بنیادی طور پر تہذیبوں کے اختلاف کی بات ہے. جو لوگ یہاں مغربی تہذیب کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ تاریک فکر ہے اور روشن فکر نہیں ہے، یہاں روشن فکری اور اعتدال پسندی کے نعرے صدر محترم بھی لگا رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا مقصد ہے. ابھی کل میں نے دیکھا، ابھی آپ دیکھیں کہ ٹی وی اور یہ ذرائع ابلاغ کہاں تک پہنچ گئے. مجھے لوگ بتا رہے تھے کہ مغربی تہذیب کو بھی مات کرنے والے ہیں. ابھی کل ہم نے ایک مولانا کا فوٹو دیکھا جو ایک غیر محرم عورت سے مصافحہ ملا رہا تھا. یہ مغربی کلچر کا ایک نمونہ ہے. یہاں تک پہنچ گئے. مولانا ہے، اس کا فوٹو میں نے خود دیکھا ہے، وہ موجود ہے. تہذیبوں کا پھر آگے تہذیبوں کا ٹکراؤ بنتا ہے. ابھی ہمیں تہذیب کو مشخص کرنا ہے. اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر کیا ہے، اس کے نقوش کیا ہیں، اس کی مبادیات کیا ہیں، اور اس پر کیا آگے دوسری تہذیبوں کے ساتھ اختلاف کیا ہے. لوگ پوچھتے ہیں جی یہ مغربی تہذیب کیا ہے اور اسلامی تہذیب کیا ہے. ہم اپنے کلچر کو، ہمارے ہاں جو رسوم و روایات ہیں، رواجات ہیں، ان کو ہم اسلامی تہذیب کا جز بناتے ہیں. کیا یہی ہیں؟ بلوچستان میں رواج اور ہے، سندھ کے روایات اور ہیں، پنجاب کے اندر عادات اطوار اور ہیں. کیا یہ عادات و اطوار اسلامی تہذیب ہیں، یا اسلامی تہذیب کے نقوش اور خد و خال کچھ اور ہے؟ اس کے بتانے کی ضرورت ہے. آج دنیا آگے بڑھ رہی ہے. 21ویں صدی کا دور ہے جہاں انٹرنیٹ اور دنیا انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ لوگ اس کی زبان میں، اسی زبان میں بات سننا چاہتے ہیں. آج ٹیکنالوجی کہاں پہنچ چکی ہے. لوگوں کو اشکال، اعتراضات ہیں اسلامی احکام پر اور اسلام کے. ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے پہ یہاں اس ملک کے اندر صورتحال جو ہے دیگر گوئی. میں ابھی چھوڑتا ہوں اس بات کو. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. دینی مدارس کو وحدت مسلمین برقرار رکھتے ہوئے حکومت پر دباؤ بڑھانے کی بھی ضرورت ہے. میں واضح کہتا ہوں ہم مسلح جد و جہد مقابلے کے متحمل ابھی نہیں ہیں. ہم کسی اداروں کے ساتھ ٹکراؤ اور مزاحمت کے بھی ابھی متحمل نہیں ہے. آواز اٹھنے کی ضرورت ہے. آواز اٹھائیے. کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ لوگوں کو لسٹیں بنا کر ان کو جیلوں کے اندر ڈالا جاتا ہے. شرفاء کو، علماء کو جیلوں کے اندر ڈالا جاتا ہے، اور ایک بلا وجہ فرقہ توازن کی پالیسی ہے. مدت سے کون بنا رہا ہے یہ پالیسی؟ ابھی تازہ دم لوگ شامل ہو رہے ہیں